الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو، اگر تم کسی چیز کو جانتے نہ ہو تو تم اہل علم سے اس کے بارے میں سوال کر لیا کرو۔ یقیناً آج امت مسلمہ ایک جہلم کے مرزا انجینئر محمد علی کے نام سے ہے، اس کے ہاتھوں دنیا اہل حدیث اور دیوبندیت اور کافی پاکستان کی دنیا اس کے ہاتھوں گمراہ ہو رہی ہے۔ یقیناً وہ ایک گمراہ کن آدمی ہے، گمراہ کن عقائد رکھنے والا ہے، جو کہ گستاخ رسول بھی ہے اور گستاخ صحابہ بھی ہے۔ یقیناً جس کی گستاخیاں دستش فام بھی ہیں، اور کچھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ یہودیوں کے بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں کیا بتائے گا۔ یہ انجینئر صاحب نے کہا تھا، انجینئر مرزا نے، کہ کل کا چھوکرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ کل کا چھوکرا ہمیں آ کر کیا بتائے گا۔ یقیناً یہودیوں نے، ایک یہودی نے بھی یہ بات نہیں کہی، اور یہ یہودیوں کی کتابوں سے ہی دکھا دے کہ یا کسی صحیح سند کے ساتھ کسی ایک روایت کے مطابق یہ انجینئر مرزا دکھا دے کہ یہودیوں نے یہ بات کہی تھی کہ کل کا چھوکرا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انجینئر مرزا یہی جیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک کل کا چھوکرا کہہ رہا ہے۔ اس کی دوسری گستاخی ذرا سنیے، اس نے کہا علی کی خلافت حقیقت کے اندر معیار خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو حضرت علی کہنے لگے جب میرا حق تھا اس وقت تم نے مجھے دی نہیں، اب سارا بگاڑ پیدا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد آپ نے، تم صحابہ کو کہنے لگے حضرت علی کے تم نے مجھے خلافت سونپ دی ہے، یعنی سارا کچھ بگاڑ پیدا کر کے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خلافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے، اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عمر کی خلافت رہی ہے، حضرت عمر نے بھی بگاڑ پیدا کیا، اور حضرت عثمان کی خلافت رہی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی امت کے اندر اور صحابہ کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے، لہٰذا انہوں نے خلافت صحیح نہیں کی۔ حضرت علی نے کہا کہ تم نے بگاڑ کی خلافت مجھے دے دی ہے۔ حضرت محدثین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ محدثین نے دین کی خدمت کیا بیان کی ہے، محدثین نے کیا دین کی خدمت کی ہے، اور دین کی خدمت کرنے کے لیے تو رہ گیا، تو نے کیا دین کی خدمت کی ہے، تو نے تو دیندار لوگوں کو بھی گمراہ کیا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تو نے دیندار لوگوں کو بھی گمراہ کیا ہے، تو نے کیا دین کی خدمت کی ہے۔ اس نے کہا، اور آگے یہ اگلی گستاخی کرتا ہے، کہتا ہے کہ خالی حافظ قرآن ہونا یہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کی اسلام کے اندر قرآن و سنت کے اندر کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اس کی واضح گستاخی ہے کہ حافظ قرآن ہونے کا فائدہ ہی نہیں ہے، یعنی مدارس کے بھی خلاف بکواس کر رہا ہے کہ مدارس کے اندر بچوں کو داخل کیا جاتا ہے تو مدارس کے اندر یقیناً حافظ قرآن ہوتے ہیں، تو مدارس کے خلاف بکواس کر رہا ہے کہ مدارس کے اندر بچوں کو داخل کیا جاتا ہے، حافظ قرآن بنایا جاتا ہے۔ حافظ قرآن کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے، اور حدیثوں کے حوالے دیتا ہے، حافظ قرآن کی نہیں، قرآن کو سمجھنے والے کی فضیلت ہے۔ تو حافظ قرآن کی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے، قادیانیوں کی ہم نمائی، کہ جس طرح میں بریلویوں کی سچی بات کر دیتا ہوں، دیوبندیوں مکاتب فکر کی سچی بات کر دیتا ہوں، اہل حدیث مکتبہ فکر کی سچی بات کر دیتا ہوں، تو اسی طرح میں قادیانیوں کے بارے میں جو سچی بات ہے وہ بھی میں کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی کو اپر سیٹ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو اس کی حد سے زیادہ گستاخیاں نہیں کرنی چاہیے، اس کی حد سے زیادہ بے عزتی نہیں کرنی چاہیے۔ کہتا ہے قادیانی یہودیوں اور عیسائیوں سے افضل ہیں، قادیانی یہودیوں اور عیسائیوں سے افضل ہے، کیونکہ یہودی اور عیسائی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، نہ یہودی مانتے ہیں نہ عیسائی مانتے ہیں، اور قادیانی آپ کے نبی کو مانتے تو ہیں۔ مرتد ہے قادیانی، قادیانی اسلام سے خارج ہیں، قادیانیوں کو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام لانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے بعد، آپ کے آ جانے کے بعد آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے، آپ کے ہوتے ہوئے آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں پتہ ہے کیا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ قادیانیوں کے بارے میں نہیں تو اور کس کے بارے میں ہے؟
یقیناً جو رسول اللہ سے جھگڑا کرے گا ہدایت اور حقیقت واضح ہونے کے بعد، یہ قادیانی ہے جو رسول اللہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا اختلاف کیا؟ وہ تو سرے سے ایمان ہی نہیں لائے، اور تو کہتا ہے یہودی اور عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قادیانیوں سے نعوذ باللہ من ذالک کے قادیانیوں سے یہ افضل ہے۔ اور آگے کہتا ہے تابعین کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، استغفر اللہ۔ کہتا ہے تابعین نے کیا دین کی خدمت کی ہے؟ تابعین تو ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے ہیں، گستاخ انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار من رعانی اور رعا من رعانی، تابعین کو بھی آگ نہیں چھوئے گی، یعنی جس نے صحابہ کی زیارت کی اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تو کہتا ہے کہ تابعین نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بولتے رہے، حدیث کے معاملے کے اندر خیانت کرتے رہے ہیں، اپنی طرف سے باتیں بناتے رہے، تابعین کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے آگے کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ دین سے پھر گئے تھے، صحابہ کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، صحابہ نے اپنی مرضی سے خلیفہ بنایا، حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی کرتا ہے، اس کے بعد حضرت عمر کی گستاخی کرتا ہے، یعنی صحابہ دین سے پھر گئے تھے، صحابہ نے اپنی مرضی سے خلیفہ بنایا، خلافت کا حق علی کو تھا، کس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے کہ سلف صالحین استغفر اللہ، کہتا ہے سلف صالحین نے دین کی کیا خدمت کی ہے، سلف صالحین نے کیا دین کی خدمت کی ہے، انہوں نے کیا دین کو دیا ہے۔ کہتا ہے سلف صالحین کے اگر میں چیک کروں تو نعوذ باللہ کس طرح کی گھبراہٹ والی باتیں کرتا ہے کہ سلف صالحین کے تو ختنے بھی چیک کیے جائیں تو انہوں نے ختنے بھی نہیں کیے ہوں گے، استغفر اللہ۔ یہ اس کی گستاخیاں ہیں، جو صحابہ کا گستاخ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، تابعین کے بارے میں بکواس کرتا رہا ہے، امام مالک کے بارے میں فرماتا ہے، امام ابو حنیفہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ امام مالک کا پوتا شاگرد ہے۔ بات کرنے والی کوئی تحقیق تو دکھا دوں، امام مالک کا زمانہ کون سا تھا، امام ابو حنیفہ کا زمانہ کون سا تھا، تو کس طرح ملا رہا ہے، پوتا بھی شاگرد ہوتا ہے، کس طرح کی باتیں کرتا ہے جاہلانہ۔ نہ اسلام سے تعلق ہے تیرا، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تو ایکسیڈ ہوا ہے، اوپر چڑھا ہے، اور پھر کہتا ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں کسی کا نام نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتا نام؟ جی میری وجہ سے وہ مشہور ہو جائیں گے، اور تیری وجہ سے علامہ ابتسام علیہ ظہیر نے مشہور ہونا ہے، تیری وجہ سے ہشام علیہ ظہیر نے مشہور ہونا ہے، تیری وجہ سے اتنے جید علماء ابو یحییٰ نور پوری انہوں نے مشہور ہونا ہے، تیری وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے مشہور ہونا ہے، تیری وجہ سے جلال الدین قاسمی نے مشہور ہونا ہے، تیری وجہ سے جرجس انصاری نے مشہور ہونا ہے۔ تو ہے کیا چیز؟ کہتا ہے میں بہت مشہور ہوں، تیری وجہ سے سب نے مشہور ہونا ہے، کہ میں کسی کا نام ایکسپیڈ نہیں کرنا چاہتا، کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، اپنی دستش فام نہیں کرنا چاہتا، میری وجہ سے مشہور ہو جائیں گے، استغفر اللہ۔ یعنی اس نے یہ نظریہ بنایا ہوا ہے کہ میں مشہور زمانہ ہوں، میں دین کا کام نہیں کر رہا، میں مشہوری کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کو بچائے اور اسے ہدایت دے دے اگر اس کی حق کے اندر ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔